غزوہ احد اسلام کی ایک اہم جنگ تھی جو مدینہ کے قریب احد کے پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ یہ جنگ ہجرت کے تیسرے سال یعنی بدر کے 1 سال بعد ہوئی۔ قریش مکہ کو بدر کی شکست کا بہت صدمہ تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے قریش نے 3000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں جو اشعار اور دف بجا کر مردوں کو جوش دلا رہی تھیں۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر جا کر میدان میں لڑنا چاہیے۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کی رائے کو قبول کرتے ہوئے مدینہ سے باہر احد پہاڑ کے قریب جا کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں صفیں ترتیب دیں۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر حکم دیا، چاہے ہمیں جیت ہو یا ہار، تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ ابتدائی طور پر مسلمان بڑی بہادری سے لڑے۔ قریش کے بڑے بڑے بہادر میدان سے بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کو لگا کہ اب ہم جیت چکے ہیں۔ اسی دوران پہاڑ پر کھڑے کچھ تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب دشمن ہار گیا ہے اور مال غنیمت جمع کرنے نیچے اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا مگر وہ نہ مانے۔ یہ موقع دشمن کے ذہین کمانڈر خالد بن ولید نے دیکھ لیا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے آ کر حملہ کیا۔ مسلمان جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اچانک حملے سے پریشان ہو گئے۔ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ جو مسلمان جیت رہے تھے اب ان پر شکست کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے کئی کفار کو مارا، لیکن آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل میں مشابہ تھے، کفار نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر بہت سے مسلمان پریشان ہو گئے اور کچھ تو میدان چھوڑ کر واپس مدینہ جانے لگے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ آپ کو کچھ زخم ضرور آئے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ڈٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جانثار صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھوئے اور خون روکنے کے لیے کپڑا جلایا اور زخم پر رکھا۔ کفار نے کچھ دیر بعد پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور جاتے ہوئے ابو سفیان نے نعرہ مارا کہ آج کا دن بدر کا بدلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے لوگ جہنم میں۔ غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا لازم ہے۔ تیر اندازوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا تو نقصان ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل کرنا ضروری ہے۔ جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، اگرچہ مسلمان بہادر تھے، لیکن جب ان میں نظم و ضبط ختم ہوا تو وہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ سبق ہمیں زندگی میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ صبر اور حوصلہ کامیابی کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود میدان نہ چھوڑا۔ صحابہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ ہمیں بھی زندگی کے ہر مشکل وقت میں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرماتا ہے، مت گھبراؤ نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔